السلام علیکم۔ تمہیں مرنے کا ڈر کیوں ہے؟ کیا پتہ نہیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہ اللہ جو تمہیں بے حد مان سے بلاتا ہے، اتنے مان سے جتنے مان سے تمہیں تمہاری ماں بھی نہیں بلاتی۔ وہ اتنے پیار سے تکتا ہے، اتنے پیار سے تو تمہیں تمہاری ماں بھی نہیں تکتی۔ کیا کہا؟ کوئی نیکی نہیں ہے خالی ہاتھ؟ ارے پاگل، ایک ماں تو اپنے بگڑے بچے کے بس آنے کا انتظار کرتی ہے، اور جب بچہ لوٹ آئے تو خوشی خوشی سے جھومتی پھرتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ لوٹ آیا ہے۔ بچہ اچھی حالت میں ہی صحیح سلامت ہو تو ماں صدقے جاتی ہے، مگر ذرا سا بھی زخمی ہو، اس کے کپڑے پھٹے ہوں، ماں کی بے قراری ہو جاتی ہے۔ دیکھو پھر سوچو، وہ تو رب ہے، اللہ، اس کی محبت تو بے مثال ہے۔ تمہارے ہاں بالکل تمہارے لوٹنے پہ بھی وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ مانو پورے 7 آسمان جشن کی حالت میں آ جاتے۔ مگر لوٹو تو صحیح، کہو تو صحیح اسے کہ بے رب آپ کا بندہ لوٹ آیا ہے۔ دیکھو دنیا گھوم لو ساری چاہے، مگر مرنے سے پہلے اللہ کے پاس لوٹ جانا، وہ بڑی محبت سے تمہارا منتظر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ سن رہے ہیں نا؟ مجھے ہر رات آپ سے بات کرنے کی سونے کی عادت تھی۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے تکیے پہ سر رکھتی تھی، آپ سے اپنے دن بھر کی تمام باتیں کرتی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جو بظاہر بہت معمولی اور سادہ لگتی تھی، وہ بھی آپ سے کہتی تھی، اور مجھے یہی محسوس ہوتا تھا آپ میری باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، جیسے دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی انسان نہیں۔ آپ سے باتوں باتوں میں غائب ہو جاتی تھی، پھر میں بھٹک گئی، آپ سے دور ہو گئی اور لوگوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیا، اپنے مسئلے ان سے کہنے لگی، اپنی ذات کو بہت ہلکا کر لیا۔ مگر جب خسارے کی سمجھ آنے لگی تو لوگوں سے بھی اپنے مسائل کہنا بند کر دیے، اپنی ذات کا بچا کھچا بھرم بچا لیا۔ مگر وہ ان کے الفاظ دل پر بڑا بوجھ بن گئے ہیں۔ میں اس بوجھ کو اتارنا چاہتی ہوں، آپ سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتی ہوں، وہی راتیں واپس لانا چاہتی ہوں جو خالص تھی، جن میں آپ سے بات کرتے کرتے میں سو جایا کرتی تھی۔